بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا محمد نعیم صاحب قرآن مجید کا درس دیتے ہیں ہر سوموار منگل بدھ 3 دن۔ آپ بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب کو بھی دعوت دیں۔ وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين۔ پیچھے اللہ پاک نے اپنی توحید کے دلائل بیان کیے ہیں۔ اب یہاں آج ہم نے جو آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی حقانیت، وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے قرآن اس نے خود گھڑ لیا ہے، قرآن اس نے تو اللہ اس کا جواب دے رہے وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، نہیں ہے یہ قرآن کہ اس کو گھڑا جائے، یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اس کو اللہ سے ہٹ کر گھڑا جائے، اللہ کا کلام نہ ہو ایسے کس نے گھڑ لیا۔ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اس کو، یہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے اللہ سے ہٹ کر، لیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ قرآن تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں۔ یہ قرآن تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کو، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے تورات اور انجیل کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے، یہ قرآن ان مضامین کی کیا کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے۔ دیکھو جب کوئی نئی چیز ہوتی ہے نا پھر انسان تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے، گھبراتا ہے بھائی میں قبول کروں یا نہ کروں، جب اس کے اندر وہی مضامین ہے جو پہلے کتابوں میں، اس کے اندر بھی وہی آخرت، اللہ کی وحدانیت، رسالت اور نبوت کا تذکرہ، ان کے اندر بھی وہی ہے، لیکن یہ تصدیق کرنے والی ہے کتاب ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، وہ تفصیل الکتاب، اور احکام ضروریہ کس کے اندر تفصیل ہے، احکام جو ضروری احکام ہیں ان کی یہ کتاب ان کی تفصیل ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کہ یہ من رب العالمین، جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ تو یہ ان کا جواب دے دیا اللہ پاک نے کہ یہ نبی کا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے، میرا ہے، من رب العالمین۔
کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے؟ ہم یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے؟ اگر اس نے گھڑ لیا، محمد نے یہ قرآن گھڑ لیا ہے، تو محمد بھی تو تمہارے اندر پیدا ہوا ہے، تو ہمارے اندر پلا بڑا ہے، تمہارے اندر اس نے زندگی گزاری ہے، اور جس طرح اس کی عربی زبان مادری عربی زبان ہے، تمہاری بھی مادری عربی زبان ہے، تمہارے اندر فصیح بلیغ لوگ موجود ہیں، اگر اس نے گھڑ لیا تو تم بھی گھڑ لو، اس جیسا کلام بنا کے دکھا دو۔ قل فأتوا بسورۃ مثلی، تو آپ فرما دو کہ اس جیسی ایک صورت ہی بنا دو، اکیلے نہیں، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ سے کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو بلاؤ، اللہ کے سوا جن کو تم سب پوری دنیا کو اکٹھا کر لو، اگر تم سچے ہو کہ یہ اس نے گھڑ لی ہے تو تم بھی تو اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ 15 پارے میں فرمایا کہ اگر یہ سارے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں اس جیسا قرآن لانے پر بالکل نہیں لا سکتے، اگرچہ بعض کی مددگار اور معاون بھی کیوں نہ بن جائے۔ یہاں تو ایک صورت ہے نا، ایک جگہ چیلنج دیا کہ 10 صورتیں بنا کر لاؤ، اور ایک جگہ چیلنج دیا کہ ایک آیت بنا کر لے آؤ، ایک بات بنا کر لے آؤ، اور یہ 1500 سال سے یہ چیلنج موجود ہے، کوئی جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکا۔ تو دنیا جس چیز کے بنانے سے عاجز آ جائے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ معجزہ ہوتی ہے۔ یہ بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کا بنایا ہوا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جب یہ اللہ کا کلام ہے، جب قرآن کی حقانیت ثابت ہو گئی تو پھر نبی کی رسالت کی بھی حقانیت ثابت ہو گئی کہ اللہ کا کلام کس پر آتا ہے؟ نبی پر ہی آتا ہے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ ان لوگوں نے جھٹلا دیا اس چیز کو جس کا انہوں نے علمی احاطہ نہیں کیا تھا، یعنی کہ علم میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان دیکھو، میں کہوں جی یہ گلاس ہے، گلاس نہیں ہے، میں اس وقت اس کو جھٹلا سکتا ہوں جب میں اس کے بارے میں علم رکھتا ہوں۔ میں کسی چیز کے بارے میں علم رکھتا ہوں تو میں اس کو سچا مانوں گا یا جھوٹا مانوں گا؟ میں تبھی جھٹلا سکتا ہوں نا جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، میں اس کو کیسے جھٹلا سکتا ہوں؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے ایسی چیز کو جھٹلا دیا کہ جس کا انہوں نے علمی طور پر احاطہ نہیں کیا تھا۔ انسان ہمیشہ اسی چیز کو جھٹلاتا ہے۔ دیکھو میں اب کیوں کہ یہ عربی ہے یا نہیں ہے، مجھے عربی کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ زبر سے صحیح ہے یا نہیں ہے، مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، تو میں کیسے جھٹلا سکتا ہوں؟ پہلے انسان کو اس چیز کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ گہرا علم ہونا چاہیے، پھر انسان کہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا اس چیز کو جس کا انہوں نے علمی احاطہ نہیں کیا ہوا تھا، اور ولما یاتہم تاویلہ، اور اس جھٹلانے کا انجام بھی ابھی تک ان کے پاس نہیں آیا۔ اس جھٹلانے کا انجام کیا ہے؟ عذاب، اللہ کی پکڑ، وہ بھی ابھی تک ان کے پاس نہیں آیا۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، پریشان نہ ہوئیے، اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، ان کا انجام دیکھو کیسے تھا۔ فانظر، پس تو دیکھ ان ظالموں کا انجام کیسا تھا، ان کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے، لا یؤمن۔ آپ کا رب خوب جانتا ہے فسادیوں کو، جب عذاب کا وقت آئے گا ان فسادیوں کو گھیر لے گا۔ وَإِنْ كَذَّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے لی عملی، میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل۔ انتم بریئون مما عمل، تم بری ہو اس عمل سے جو میں کرتا ہوں، اور میں بری ہوں اس سے جو تم کرتے ہو۔ اچھا، ان میں سے کچھ لوگ ایسے جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں ان کے اندر طلب بالکل نہیں ہے، ارادہ بھی نہیں ہے ایمان لانے کا، یہ صرف مذاق و ٹھٹھا۔ منافق لوگ ہوتے تھے نا ایسے کان لگا کر بیٹھنا، ان میں کسی کے اندر بھی ان میں سے، لیکن ان کے اندر کوئی طلب نہیں ہے، حق کی طلب بھی نہیں ہے، حق قبول کرنے کا ارادہ بھی نہیں۔ تو کیا جب ان کا یہ کیفیت ہو، افانت تسمع الصم، کیا آپ ان بہروں کو سنا دو گے؟ یعنی بظاہر تو کان لگائے ہوئے ہیں لیکن حق کی طلب بھی نہیں ہے اور ایمان لانے کا قبول کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے،
تو گویا کہ سننا نہ سننا کیا ہوا، یہ تو بہرے ہیں. کیا آپ بہروں کو سناؤ گے؟ اور پھر وہ بہرے بھی ایسے ہیں کہ جو سمجھ بھی نہیں رکھتے، اگرچہ یہ سمجھ بھی نہ رکھتے ہوں. افان تسمع الصم، کہ آپ بہروں کو سنا دو گے اگرچہ وہ سمجھ بوجھ بھی نہ رکھتے ہوں. اچھا، ان میں سے کچھ ہیں جو آپ کی طرف غور سے دیکھتے ہیں، غور سے، حالانکہ ان کے اندر بھی طلب نہیں ہے، حق کی بالکل طلب نہیں ہے، اور نہ حق قبول کرنے کا، ایمان لانے کا ارادہ ہے. تو بظاہر یہ دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں یہ اندھے ہیں. کیونکہ جب طلب ہی نہ ہو تو دیکھنا نہ دیکھنا کیا ہوتا ہے. ہم جب جاتے ہیں نا ایسے سیر کر رہے ہوں تو کوئی کہتا ہے جی فلاں چیز دیکھی تھی، نہیں یار میں تو نہیں دیکھی، حالانکہ آنکھیں تو ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارا دیکھنے کا ارادہ ہی نہیں تھا. جب ارادہ نہ ہو نا، جب حق کی طلب نہ ہو، حق قبول کرنے کا ارادہ نہ ہو، پھر دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہوتا ہے. فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی طرف آپ کو دیکھتے ہیں لیکن ہیں وہ اندھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں 13 جلدیں 4,000 کا ریاتی. جی السلام علیکم. اچھا، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو آپ کی طرف غور سے دیکھتے ہیں لیکن ہیں اندھے. اندھے کیوں ہیں؟ ارادہ نہیں ہے نا، طلب ہی نہیں ہے. تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دو گے اگرچہ وہ دیکھتے بھی نہ ہو؟ جب انسان اندھا ہو، اس کو دیکھنے کا ارادہ ہی نہ ہو، انسان اس کو کہاں تک رہنمائی کرے گا؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے ان کو عقل دی ہے، ان کو کان دیے ہیں، ان کو آنکھیں دی ہیں، حق دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، قبول کرنے کی صلاحیتیں دی ہیں، لیکن یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال ہی نہیں کرتے، یہ غلط استعمال کرتے ہیں. تو بتاؤ کون ظالم ہوا؟ دیکھو نا، مدرسے والوں نے سب نظام بنایا ہوا ہے تعلیم کا. اگر کوئی بچہ محنت ہی نہ کرے اور فیل ہو جائے تو بچے نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا ہے، مدرسے والوں نے ظلم کیا ہے؟ سب کو نظام موجود ہے. اللہ بالکل کسی پر ظلم نہیں کرتے. اللہ تو ظالم تب ہوتے ہیں نعوذ باللہ جب اللہ نے صلاحیتیں نہ دی ہوتی، سوچنے سمجھنے دیکھنے کی صلاحیت نہ دی ہوتی. کہتے جی حق قبول کرو، کیسے قبول کرے؟ اللہ نے ساری صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، حق دیکھنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق کو قبول کرنے کی، لیکن یہ ظالم خود ان صلاحیتوں کو غلط استعمال کرتے ہیں، غور و فکر ہی نہیں کرتے. لیکن لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، قیامت کا ایک منظر، جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا. حالانکہ دنیا کی کتنی زندگی گزار چکے، 60 70 80 90 سال، اور برزخ کی تو ہزاروں سال کی زندگی گزار چکے ہیں. مرنے کے بعد برزخ قبر کی جو زندگی ہے، برزخ کی زندگی، یہ تو ہزاروں سال کی ہے. کب سے مرے ہیں، پڑے ہوئے ہیں. لیکن جب قیامت قائم ہوگی نا، اتنی ہولناکی اور خوفناکی اور دہشت ناکی ہوگی، یہ ایسے سمجھیں گے پیچھے ہم نے ایک گھڑی آرام کیا ہے، دن کا ایک حصہ ہم نے آرام کیا. انسان کو جب آگے خطرناک چیز رہے نا، اس کو پچھلے سارے عیش کیا ہو جاتے ہیں، سب سہولتیں بھول جاتے ہیں. جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو وہ کیا سوچیں گے؟ کَأَلَّمْ يَلْبَسُوا، گویا کہ وہ ٹھہرے ہی نہیں دنیا کے اندر یہ برزخ میں، إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر دن کی ایک گھڑی. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. سورہ نازعات کے اندر فرمایا 30ویں پارے میں، ان کو ایسے لگے کہ ہم تو صرف ایک شام رہے ہیں، بس یہ ایک صبح رہے ہیں بس. حالانکہ ہزاروں سال سے قبر میں پڑے ہوئے ہیں. برزخ کی زندگی ہزاروں سال کی محیط ہے، اگر سائنس مانی جائے تو لاکھوں سال کی محیط ہے. لیکن وہ ہولناکی اتنی خطرناک ہوگی قیامت کی، ان کو پچھلی زندگی جلدی قیامت آ گئی. یتعارفون بینہم، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے. جب قیامت قائم ہوگی نا، پتہ ہوگا یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، لیکن ایک دوسرے سے چھپتے پھریں گے، کہیں کوئی مجھ سے نیکی نہ مانگ لے.
جب تک حساب نہیں ہوگا ہر ایک پریشان ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا۔ ہاں جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا نا، پھر وہ ذرا شیر بن جائے گا، اے اللہ میرے فلاں کو بھی چھوڑ دے، اے اللہ میرے فلاں کو بھی چھوڑ دے۔ لیکن اس سے پہلے ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے لیکن دوسرے کی مدد نہیں کریں گے۔ مدد چھوڑ، بڑے چھوٹوں پر، چھوٹے بڑوں پر لعنتیں کریں گے۔ یہ جگہ فرمایا ہے، چھوٹے کہیں گے بڑوں کے بارے میں، اے اللہ انہوں نے ہمیں خراب کیا تھا۔ بڑے کہیں گے دو ہم نے تمہیں کب خراب کیا تھا، تمہارے اپنے شیطان، اپنے نفس شیطان بنے ہوئے تھے، اسے لعنتیں کریں۔ بڑے ذمہ دار وغیرہ جو بھی مقتدا ہوتے ہیں غلط لائن پر لگانے والے، غلط لائن پر لگانے والے، ابھی جو ہم سے ووٹ مانگتے ہیں، آگے بھی غلط کام کرتے ہیں، سب اسی میں ہیں۔ ہاں وہ بڑے وہ نیکی پر لگا گئے نا، وہ تو قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً خسارے والے ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ کیا کہہ دیا کہ کوئی مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہونا، ہاں کوئی اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا، تو وہ خسارے ہوا، کیونکہ جب ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے، اللہ کی ملاقات نہیں ہے، اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا، تو انہوں نے پھر اس زندگی کے لیے تیاری نہیں کی۔ تیاری تو وہ کرے گا، اس کا یہ عقیدہ ہو کہ میں نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، مجھے حساب کتاب دینا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جنت دوزخ ہے۔ یقیناً خسارے والے ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ اچھا یہ کافر کہتے تھے ہمیں عذاب کیوں نہیں آتا، پھر تو بار بار ہمیں دھمکیاں دیتا ہے اللہ، پھر اللہ سے نبی اللہ سے فرماتے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس دونوں قدرت میں ہیں، ہم چاہیں تو آپ کی زندگی کے اندر ان کو عذاب دے دیں، اور ہم چاہیں تو آپ کی وفات کے بعد ان کو عذاب دے دیں، ہمارے پاس دونوں قدرتیں ہیں۔ اما نرینک بعض الذین نعدہم، یا تو ہم آپ کو دکھا دیں اور اس عذاب کا وہ کچھ حصہ جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، اس عذاب کا کچھ حصہ جن کا ہم ان سے وَإِمْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا یہ ہے کہ ہم آپ کو پہلے ہی وفات دے دیں، ہم آپ کو پہلے ہی، لیکن سن لو فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہماری طرف ان سب کا لوٹنا ہے، ثم اللہ، ہم وہاں تو عذاب دیں گے، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ نگران ہے ان کے عملوں پر، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے یہ کیا عمل کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ اگلی آیت میں بھی قیامت کا ایک منظر ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، ہر امت کا ایک رسول ہوگا، یہ قیامت کے جب حساب کتاب ہوگا نا، ہر امت کا رسول آئے گا، پوچھ گچھ ہوگی، رسول سے پوچھا ہاں بھائی تو نے ان کو میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا، وہ امت کہے گی ہمیں کسی نے پیغام ہی نہیں پہنچایا کہ حساب کتاب ہونا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہاں بھائی نبی تو بتا تو نے پیغام نہیں پہنچایا تھا، ہو گیا میں نے پہنچایا تھا، کیا دلیل ہے تیرے پاس، کیا گواہی ہے، امت محمدیہ کیا دے گی، گواہی دے گی ہر نبی کے حق میں کہ انہوں نے پورا پیغام پہنچایا تھا۔ پھر وہ امت کہے گی تمہیں کیسے پتا، تم تو بعد میں آؤ، پھر امت محمدیہ کی گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے کہ میری امت صحیح کہہ رہی ہے، ہم کہیں گے ہمیں اس آخری نبی نے بتایا ہے کہ قوم لوط کے پاس حضرت لوط علیہ السلام آئے تھے، قوم ہود کے پاس حضرت ہود علیہ السلام آئے تھے، فلاں کے پاس فلاں نبی آئے تھے، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ دعوت دی تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے 1000 سال دعوت دی، یہ کرتے سب کچھ۔ ہر امت کا ایک رسول ہوگا، اور جب ان کا رسول آ جائے گا میدان میں، قضی بینہم بالقسط، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ہم لا یظلمون۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے، کب آئے گا، اگر تم سچے ہو، بار بار ہمیں کہتے ہو کہ عذاب آئے گا، یہ وعدہ کب آئے گا، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو حضور علیہ السلام کو بار بار کہتے تھے جی تو میں عذاب کی دھمکیاں دیتا ہے، یہ عذاب کب آئے گا اگر تو سچا ہے تو۔ اللہ نے دو جواب دلوائے، پہلا جواب آپ فرما دیجئے بھائی میں تو اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں تو اپنے لیے بھی، دیکھو کتنی واضح طور پر بات آ رہی ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو جو مختار کل مانتے ہیں وہ کیسے مانتے ہیں، لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، میں تو اپنے آپ کے لیے بھی، اپنی ذات کے لیے بھی اختیار نہیں رکھتا، نہ نقصان کا نہ نفع کا، مگر اتنا جو اللہ چاہے، مگر اتنا جو اللہ چاہے۔ میں اگر اپنے آپ کو نقصان پہنچانا چاہوں تو نہیں پہنچا سکتا، اپنے آپ کو نفع پہنچانا چاہوں تو نہیں پہنچا سکتا، میرے اختیار میں نہیں ہے، مگر اتنا جو اللہ چاہے۔ ایک بات
دوسرا جواب یہ دیا جب میں اپنے لیے اختیار نہیں رکھتا تمہارے لیے کیا اختیار رکھوں گا عذاب کے لانے کا؟ میرے قبضے میں کچھ نہیں ہے۔ دوسرا جواب بھئی ہر امت کا ہر قوم کا ایک اجل ہے، ایک مقررہ مدت ہے، اللہ پاک کے علم میں طے ہے تم پر عذاب کب آنا ہے۔ ہر امت کی ایک مقررہ مدت ہے، اذا جاء اجلہم، جب ان کی وہ مقررہ مدت آ جائے گی بس وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹیں گے نہ آگے ہوں گے، اللہ کے علم میں ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے بھلا یہ تو بتاؤ مجھے اے کافرو، ان اتاکم، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے رات کو یا دن کو، اس میں ہے کیا چیز جو تم جلدی مچا رہے ہو، جلدی تقاضا کر رہے ہو؟ اس میں کون سی مزے کی چیز ہے؟ عذاب تو عذاب ہے، عذاب سے تو پناہ مانگنی چاہیے۔ تو ماذا یستعجلوا، اگر تمہارے پاس عذاب آ جائے اللہ کا رات کو یا دن کو، بیاتن رات کو، نہارن دن کو، تو اس میں کیا چیز ہے جس کی تم جلدی تقاضا کر رہے ہو؟ ثم اذا ما وقع آمنت بھی، کیا تب جب وہ آ جائے گا پھر ایمان لاؤ گے؟ کیا تب جب وہ آ جائے گا، اذا ما وقع، جب وہ واقع ہو جائے گا، جب آ جائے گا، آمن تم بھی، پھر تم ایمان لاؤ گے؟ اللہ فرمائیں گے آلان، اب، حالانکہ پہلے تو تم اس کی جلدی کا تقاضا کرتے تھے، عذاب کے آ جانے کے بعد پھر ایمان لاؤ گے، اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ کا عذاب دیکھ لیا جائے، آخرت کے حالات کچھ منکشف ہو جائیں، بس پھر توبہ، ایمان، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ثم، کیا پھر ایمان لاؤ گے جب وہ آ جائے گا؟ تو اس وقت کہا جائے گا آلان، اب، حالانکہ تم اس کی پہلے جلدی کا تقاضا کیا کرتے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا، اس وقت تو پھر کہا جائے گا ظالموں کو بھئی ہمیشگی کے عذاب کو چکھو، عذاب الخلد، خلد کہتے ہیں ہمیشہ، ہمیشگی کے عذاب کو چکھو، حل تجزون، اور یہ سمجھنا کہ ہم تم پر کچھ زیادہ عذاب ڈال رہے ہیں، تمہیں نہیں بدلہ دیا جا رہا مگر انہی اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں ظلم نہیں ہے، تمہیں نہیں بدلہ دیا جا رہا، نہیں سزا دی جا رہی مگر انہی اعمال کے جو تم کیا کرتے تھے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ حق ہے، یہ واقعی ہے؟ یہ آپ سے پوچھتے ہیں جی یہ بڑھ کے ہیں، یہ واقعی عذاب ہے؟ یستنبئونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں حقٌ، کہ یہ عذاب واقعی حق ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے ای و ربی، ہاں میرے رب کی قسم، ہاں، ای، ہاں، اور ای یہ ہاں کے معنی میں ہوتا ہے لیکن ساتھ قسم ساتھ آتی ہے، ای و ربی، ہاں میرے رب کی قسم، انہ لحق، یہ عذاب بالکل حق ہے، وما انتم بمعجزین، اور یہ بھی سن لو تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ یہ نہیں ہے کہ عذاب آئے گا ہم بھاگ جائیں گے، جس سے یہاں ہوتا ہے حکومت کی طرف سے پکڑائی، کسی نے رشوت دے کر جان چرا لی، کوئی ٹکٹ لے کر باہر چلا گیا، تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ الحمدللہ، والصلاۃ والسلام علی سیدنا اے اللہ فضل کرنا، فضل کرنا، فضل کرنا، اے اللہ سب بچوں کے رشتوں کی دعا مانتے ہیں، اے اللہ نیک رشتے عطا فرما، ان کے رشتوں کو اے اللہ مبارک فرما، جن کے رشتے جو بیمار ہیں شفا کرنا، سب کو اس کے حالات فرما، سب کے ہر قسم کی پریشانی دور فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ Mm.